الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ بہت خوبصورت آیت ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 8، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اچھا، شنعان کہتے ہیں دشمنی کو، شنعان دشمنی کو، عداوت۔ یہ وہ آیت ہے جس کو ہمارے سپریم کورٹ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ایسا، یہ مدنی آیت ہے، قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ سورہ مائدہ کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ سب سے آخر میں نازل، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں، اس پر قرآن مکمل ہوا، قرآن مجید سورہ مائدہ پر مکمل ہوا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ عدل و انصاف کی آیت ہے۔ اللہ نے انسانوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیا اور ہمارے سپریم کورٹ کے سامنے خوبصورت کر کے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا بات! وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے ناانصافی نہ کرو، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے ناانصافی نہ کرو۔ اعدلو، ہر حال میں عدل انصاف کرو۔ اعدلو، یہ لکھا ہوا ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ والا حصہ۔ اعدلو، عدل کرو، انصاف کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل اور انصاف ہی تقوی کے قریب ہے۔ عدل اور انصاف کرنا عدالتی نظام میں سب سے بڑا تقوی ہے۔ واتقوا اللہ، اے میرے بندو اللہ سے، اللہ فرما رہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ اچھی طرح سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ یقیناً باخبر ہے۔ اچھا، میں یہ والی آیت سورہ نساء میں بھی گزر چکی ہے، اور اس ٹاپک پر قرآن میں کئی آیتیں ہیں، اس ٹاپک پر قرآن میں کئی آیتیں ہیں۔ لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا، اصل بات یہاں یہ ہے کہ مسلمان عوام نے یہ سمجھا کہ عدل انصاف صرف اور صرف حکومت کا کام ہے، اور حکومت والے کرتے نہیں، عدالت اداری کرتے نہیں۔ عوام نے اس کو اپنے سر سے خود بخود اتارا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ کو ہر غریب امیر کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر بندے کو، مرد عورت کو اللہ نے عدل اور انصاف کا انفرادی اور اجتماعی ہر حال میں عدل، احسان، عدل انصاف کا حکم دے رکھا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے معاملات میں عدل اور انصاف کریں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی عدل اور انصاف کرے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں بھی عدل اور انصاف ہو۔ دنیا میں امن صرف عدل اور انصاف سے آئے گا، دنیا کے امن صرف عدل اور انصاف کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر عدل اور انصاف دنیا میں نہیں ہے نا، تو یاد رکھیں دنیا والے پریشان ہی رہیں گے، پکی بات۔ اور سب سے بڑا ہے کہ اس زمانے میں منافقت کی انتہا ہو گئی۔ جو لوگ عدل اور انصاف کے دشمن ہیں، جو ایک نمبر کے ظالم ہیں، جو ایک نمبر کے بدمعاش ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے، شور شرابہ کے ذریعے اپنے آپ کو امن کا پیغمبر بناتے ہیں، علمبردار بناتے ہیں، ہم بڑے امن پسند ہیں جی۔ اور مسلمانوں کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے،
جن لوگوں نے یہ امن کا دعویٰ کیا ان سے پوچھو 83,000 بندے فلسطین میں مارے گئے، اس میں 27,000 اتنے چھوٹے بچے مارے گئے، 22,000 خواتین ماری گئی۔ یہ لوگ اب جو ہے نا امن کے علم بردار، ظلم اور زیادتی ناانصافی کی انتہا کر کے اپنے اوپر ٹائٹل لگاتے ہیں کہ ہم امن کی کمیٹی بناتے ہیں۔ جس دن امن کی کمیٹی بنائی اگلے دن ایران پر حملہ ہوا کہ نہیں؟ آپ نے خود دیکھی، دنیا کے مسلمان ممالک کو ہم نوا بنا کے دنیا کے وہ جاہل حکمران ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے ہاتھ ہلا کر ان کے ساتھ ان کے امن میں کمیٹی میں شامل ہوئے۔ اگلے دن جو نا بھائی ایران پر حملہ ہوا، 168 بچے نرسری کلاس سے 5 کلاس تک ایک سکول میں پڑھ رہے تھے، سارے کے سارے مار، اور بنے کیا؟ امن کمیٹی کے حضرت صاحب چیئرمین ہیں، محترم اس کے جو نا وہ ہیڈ ہے، امیر ہے، اور نتنیاہو جو نا اس کے نائب امیر ہے۔ دنیا کے ڈاکو، دنیا کے بدماش جو نا دنیا کے امن کے دشمن اپنے اوپر امن پسندی کا لیبل لگا دیا۔ یاد رکھو اللہ انسانوں کی رگ و ریشے سے، انسانوں کی مصلحت اور حکمتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے امن کیسے قائم کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اصول دیا ہے، امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں نظام عدل ضروری ہے۔ دنیا کے انسان امن چاہتے ہیں تو اس کے لیے معاملات کے انفرادی اور اجتماعی سطح پر معاملات میں عدل اور انصاف ضروری ہے۔ اگر معاملات میں عدل اور انصاف نہیں ہے تو امن صرف شور مچانے سے، جھوٹے نعروں سے، غلط لیبل لگانے سے قائم نہیں ہوتا۔ امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت وابستہ ہے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ عدل اور انصاف کسے کہتے ہیں؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو بھائی، اللہ اس کا حق کیا ہے اس کو دیا جائے، پیغمبروں کا حق ان کو دیا جائے، قرآن کا حق، آسمانی کتابوں کا حق ان کو دیا جائے، اور انسانوں میں انسانوں کا جو حق ہے ان کو دیا جائے، تو دنیا میں امن ہوتا ہے۔ اور انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر، انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور وحشیانہ سلوک کر کے دنیا کو یہ باور کرنا کہ ہم امن قائم کرنے کے امن کمیٹی کے تو ہم چیئرمین ہیں، یہ صرف دھوکہ، منافقت اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں حکم دیا، اے دلو، اے مسلمانوں، ہر حال میں تم عدل کرو۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احزاب میں، اللہ نے فرمایا بولتے وقت بھی عدل کرو، معاملات میں بھی عدل کرو، بچوں کے ساتھ گھر میں بھی عدل کرو، بازار میں بھی عدل کرو، عدالتوں میں بھی عدل کرو، حکومت کی ایوانوں میں بھی عدل کرو۔ عدل سے ہٹنا مسلمان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ نے فرمایا نظام عدل اگر قائم ہے تو یاد رکھو یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ میرے بندو، جب تقویٰ آئے گی تو پکی بات ہے، جہاں تقویٰ ہے اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی۔ جہاں تقویٰ نہیں ہے، عدل نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں پر پریشانی تو ہوگی۔ اب اس عدل سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ آپ کی میری دوستی دشمنی، اس بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں؟ عدل نہیں کرتے ہیں، ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں یہی چیز جو نا عدل کرنے نہیں دے رہی، رشوت، لالچ، انسان کی لالچ کی بنیاد پر عدل، رشوت دے کر جو نا صحیح فیصلہ روکا جاتا ہے، اس سے روک دیا جاتا ہے، اور جو نا سفارش، جھوٹی سفارش کروا کے اس کو روک دیے جاتے ہیں۔ اس لیے عدل، انصاف ہر جگہ اللہ اس کا حکم دے رہے، لیکن انسان اپنی لالچ کی وجہ سے، اپنی تعلقات کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے عدل سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان عدل سے محروم ہو جائے، تقویٰ کہاں رہے گا؟ جب تقویٰ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاشرے کے اندر امن کو قائم نہیں فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا میرے بندو، جو تم عمل کرتے ہو نا، تمہارے اعمال کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، تمہارے اعمال سے میں باخبر ہوں، لہٰذا عدل کے ساتھ قائم رہو، انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف اور عدل کی جو نا گواہی دینے والے بنو۔ یہ آیت بڑی پیاری تھی،
اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت ہے آیت نمبر 3، اس کا صرف ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کا ذکر تھا۔ اس آیت کو چھوڑنے کو میرا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سنیے قرآن مجید میں کس چیز کو حرام کرا دے۔ حرمت علیکم، اے میرے بندو تمہارے اوپر حرام ہے المیتہ، مردار کا گوشت، والدم، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے علاوہ جس جانور پر کسی بت کا نام لیا جائے، کسی مخلوق کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ والمنخنقہ، اور جانور کو کسی نے باندھا، رسی اس کے گلے میں سخت ہو گئی اور اس کا گلا گونٹ کر مر گیا تھا، وہ حرام ہے۔ موقوذہ، چوٹ لگی مر گئے اس کی وجہ سے، وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، اوپر سے نیچے کوئی جانور گر گیا کہیں سے، گرنے کے بعد مر گیا، ذبح کسی نے کیا نہیں۔ والنطیحہ، یا کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کے مار دیا اور اس کو ذبح کسی نے نہیں کیا، یہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، درندے، چیتا، شیر، بھیڑیا وغیرہ جانور کو اٹھا کر لے جا کے اس کو مار چکے ہوں تو وہ بھی حرام ہے اس کا کھانا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا الا ما زکیتم، یہ جو زخموں کا ذکر کیا، اگر ان میں کسی کے اندر جان تھی، زندگی تھی، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا ہے، وہ پھر حلال ہو جائے گا۔ شیر نے تو کاٹ تو دیا، جانور مرا نہیں، آپ نے اس کو ذبح کیا، حلال ہو جائے گا۔ نیچے گر گیا تھا، آپ نے اس کو ذبح کیا زندگی کی حالت میں تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے الا ما زکیتم، جس کو تم لوگوں نے ذبح کیا اللہ کا نام لے کر، چوٹ لگنے کے بعد، گرنے کے بعد، جانور کے کاٹنے کے بعد، درندے کے کاٹنے کے بعد، وہ پھر حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور بتوں کے نام پر جو قربانی دی جاتی ہے، جانور بتوں کے نام پر رکھتے تھے، لات، منات، عزا، بڑے بڑے بت تھے، ان کے لیے جانور چھوڑے جاتے تھے۔ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینا، یہ فلاں بت کا ہے، جیسے آج کل ہمارے مزاروں میں جانور لا کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس مزار کے نام پر ہے۔ اللہ فرما رہے کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، بعض مرتبہ وہ ایسا کرتے تھے کہ تیروں کے ذریعے جانور کو ذبح کرنے کے بعد قراندازی کے لیے تیروں کا استعمال کر کے اس کے گوشت کو قراندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے۔ مل کر لوگوں نے 10,000 کا اونٹ لیا، اس کے بعد تیروں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جس کے نام پر نکلے اس کے لیے ٹانگیں اس کی ہو جائیں گی، یہ جس کو نکلے سینے کا گوشت اس کو چلا جائے گا۔ اس طرح کر کے بہت سارے تیر بنائے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک فراڈ اور دھوکہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کرا دیا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم فسق، میرے بندو یہ ساری چیزیں جن سے میں نے منع کیا یہ میری نافرمانیاں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین اسلام سے مایوس ہو چکے۔ فلا تخشوہم، اے مسلمانوں کافروں سے ڈرو نہیں، واخشونی، مجھ سے ڈرا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ آج میں نے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے اوپر میری نعمت مکمل ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب قیامت تک میں اسلام پر تمہارے لیے راضی ہو چکا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اب جو کوئی انسان حالت اضطرار میں ہو اور وہ گناہ کا مرتکب ہونے والا نہیں ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے تھوڑی سی حرام اگر اس کی ضرورت کے تحت استعمال کرے تو اس کے لیے اللہ نے کہا جائز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے حرام کی لسٹ دی اور آخر میں فرمایا حالت اضطراری میں حرام کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو تو حرام میں سے اتنا لینا جس سے انسان کی زندگی بچ جائے، انسان موت سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مقدار میں حرام کو ضرورت کے لیے لینے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت احکامات پر ہمارا یقین ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا یہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہماری حالت پر رحم فرما، ہماری حالت پر رحم فرما، ہماری حالت پر رحم فرما. ہمیں امن عطا فرما، ہمیں انصاف عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما. بہت ہو گیا یا اللہ، امت مسلمہ کا بہت خون بہہ چکا. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت پر رحم فرما. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت پر رحم فرما. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت کو بچا لے، حفاظت فرما. اے اللہ جو یہود و نصارہ اس امت کے در پہ ہو چکے ہیں، اے اللہ تیرے ہی کوئی مشکل نہیں، ان کو آپس میں لڑا دے، ان کی ٹیکنالوجی کو ناکام بنا دے. مسلمانوں پر رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.